نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فیل ہم کر رہے ہیں اور بس آپ سمجھیں کہ فیل کے ہم بالکل آخری مراحل کے اندر اب ہم داخل ہو چکے ہیں. اور جس طرح سے میں نے پچھلی ہم نے جو اپنی کلاس کی تھی اس کے اندر ہم نے کچھ آیات کی تھی، 2 صورتیں ہم نے کی تھی اس میں. تو میں نے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کوشش کریں کہ جو آخری والا جو اس کا حصہ ہے سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، سورہ فیل ہم نے کی تھی، سورہ ناس ہم نے کی تھی، جو بیچ والا حصہ ہے اس کو ذرا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں جہاں جس جگہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی کسی جگہ پہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا تو وہ آپ مجھ سے پوچھیں، لیکن کوشش کرنا شروع کریں. ہم بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کریں گے لیکن اس کو ساتھ ساتھ بھی کرتے رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اچھا جی، فعل کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم مادے کی بات کرتے ہیں، اور مادہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے. مادہ 99.9% مادہ جو ہے وہ 3 حرف پہ ہوتا ہے. 99.9% ہم کہتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ جو 3 حرف پہ مادہ مشتمل ہوتا ہے اس کا ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جو واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ 3 مادہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ اور وہ 3 حرف پہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس مادہ دا ہا با ہو تو وہ ذہابہ بن جاتا ہے. اگر وہ نون صاد را ہو نصرہ بن جاتا ہے. اگر وہ فاتحہ ہو تو فتحہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو 3 یہ جو صیغہ ہے یہ سارا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور جب واحد مذکر غائب کا صیغہ جس میں مادے کے 3 حروف موجود ہوں ایسوں کو ہم ثلاثی مجرد ہیں. اور اب تک آپ نے ثلاثی مجرد ہی پڑھی. اس ثلاثی مجرد کے آپ کے پاس 6 ابواب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے 6 ابواب ہوتے ہیں. وہ 6 ابواب آپ کو معلوم تھے. آپ کو کوئی بھی مادہ مل جاتا تھا، آپ کو باب بتا دیا جاتا تھا، آپ بہت آسانی سے اس کا ماضی مضارع کا صیغہ پہلا بھی بنا لیتے اور پوری گردان بھی کرتے. وہ 6 آپ کو ابواب پتہ ہے کون کون سے تھے؟ باب فتح، باب ظہر، باب ضاد، باب فا، باب نون، باب سین، باب کاف، باب ہا. بعض دفعہ یہ جو واحد مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے، واحد مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے بیس ہم واحد بھی کبھی بنائیں گے تو آٹومیٹکلی آگے پھر چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی. جو واحد مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے بعض دفعہ 1 حرف یا 2 حرف یا بعض دفعہ 3 حرف زائد بھی داخل ہو جاتے ہیں. مادہ اس کا 3 حرف پہ ہی رہتا ہے، مادہ اس کا 3 حرف پہ ہی رہتا ہے. لیکن جو واحد کا جو صیغہ ہوتا ہے، اب جب واحد کے صیغے پہ اگر 1 حرف، بعض دفعہ 1 حرف، بعض دفعہ 2 حرف، بعض دفعہ 3 حرف زائد داخل ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر اس کا ایفیکٹ باقی گردان میں بھی ایزیٹس بھی آتا. ایسی صورت میں پھر وہ ثلاثی مجرد نہیں کہلاتا بلکہ ایسی صورت میں وہ ثلاثی پھر وہ مزید فی کہلاتا. مزید فی سے کیا مراد ہے کہ وہ ثلاثی کے علاوہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں. اور یہ جو ابواب ہیں یہ ٹوٹل 8 ابواب میں قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے اور اس ابوابوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی باب کیے تھے اس میں ہم نے کوئی خصوصیات نہیں پڑھی تھی. ہم نے سمپل آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ باب نون یہ کرتا ہے، باب سین ہے. لیکن یہ جو باب
جو اب مزید ہم پڑھیں گے، جس کا ہم نام ہے سراسی مزید فی کے ابواب. یہ جو 8 ابواب ہیں اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ہر ابواب کی کچھ خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات کی بنا پہ اس کا ترجمہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اردو زبان میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ اردو زبان میں آپ کے پاس ایک لفظ ہے سنا. ایک لفظ ہے سنا آپ کے پاس. اسی طرح سے اردو زبان میں ایک لفظ ہے سنایا. اب یہ دیکھیں دونوں مختلف لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ سنا، سنایا، پڑھا، پڑھایا. معنی میں بڑا فرق آ جاتا ہے. عربی زبان میں بھی کچھ اسی طرح سے معاملہ. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں نزلہ. نزلہ کے کیا معنی؟ نزلہ کا کیا معنی؟ نازل کیا، اس نے نازل کیا. نزلہ اتارا، کیا اتارا؟ کیا اتارا؟ اس نے اتارا، انہی معنوں میں ہوتا ہے. زحا، حفصہ، زحا، حفصہ، زحا، حفصہ. اس نے بھیجا یعنی بھیجا، بھیجا، وہ بھیجا. اترا، وہ اترا، نازل. وہ اترا. نزلہ وہ اترا. نزلہ کا معنی ہے وہ اترا. اب مجھے بتائیں وہ اترا کیا ہے؟ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ وہ اترا لازم فعل ہے کہ متعدی فعل؟ متعدی لگتا ہے. سر لازم، لازم لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ اترا. لازم لگ رہا ہے؟ سر لگ رہا ہے. لگ کیوں رہا ہے؟ لگ کیوں رہا ہے؟ لازم فعل ہے وہ اترا. اگر آپ کہتے ہیں نا اس نے اتارا تو لازم نہیں ہوتا، پھر سوال آتا ہے کیا اتارا. جی جی جی. اب یہی مادہ ہے نون زال اور لام، سیم یہی مادہ ہے. اس مادے کو آپ کو اس طرح سے بھی مل جائے گا. انزلہ. اب انزلہ کا کیا معنی ہوگا؟ اس نے اتارا، اس اس طرح. نے اتارا. اس نے اتارا. اب آپ دیکھیں وہی مادہ تھا سیم، اور یہ بھی واحد کا ہی سیکھا چل رہا ہے ابھی. اس نے اتارا. اس نے اتارا. اب آپ دیکھیں یہاں آپ کو ایک زائد حرف مل گیا. زائد ایک حرف ملا نا آپ کو، الف. الف. الف آپ کو ایک زائد حرف مل گیا. ایک میں آپ کے سامنے اور کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کھانا پک گیا بھائی، کھانا پک گیا. کسبہ. اس نے جی جی زحا. کسبہ وہ کماتا ہے. وہ کماتے ہیں. اچھا دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے، یہ سیغہ کون سا ہے تو مجھے بتائیں، ماضی ہے مضارع؟ ماضی. تو ماضی میں ترجمہ کریں نا. کسبہ اس نے کمایا. آیا، کمایا. اس نے کمایا. ترجمہ تو کریں اس کا کم سے کم. اس نے کمایا. اسی کو میں اگر اس طرح سے لکھ دوں،
इक्तसबा, uh, इक्तसबा। अब इसका क्या मतलब होगा? अब इसका माना होगा उसने एहतमाम के हासिल साथ, उसने एहतमाम के साथ कमाया। उसने कैसे कमाया? बड़े एहतमाम के साथ कमाया। अब आप देखें यहाँ कितने हुरूफ एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ 2 हर्फ आ गया, यहाँ एक आया था। मैंने आपको कहा था ना कि माजी के वाहिद के सीगे में बाज़ दफा कुछ हुरूफ जायद आ जाएंगे, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और इसी वजह से वो मजीद फी कहलाता है। ये सलासी मुजर्रद कहलाते हैं जिसमें सिर्फ 3 हर्फ होते हैं वाहिद के सीगे में, और अगर वो 3 से जायद हो जाए तो फिर वो सलासी मजीद फी के अंदर आ जाता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन आ रहा है ज़हन में। ये पूछे सर, ये इत्माम से कमाना जो है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एहतमाम से कमाना। अच्छा, मैं एहतमाम से कमाना ऐसा है कि एक आदमी अपने घर पे बैठा है और घर पे बैठ के भी कमा रहा है और कोई बहुत भागदौड़ नहीं कर रहा, जी। और उसका एक खुद्दू लगा हुआ है, उसके पास उसके बाप ने बड़ी जायदाद छोड़ी आपकी तरह, और उसने जनाब बहुत सारी प्रॉपर्टियां ले ली और उसका रेंट खा रहा है। कमा तो वो भी रहा है, कमा तो वो भी रहा है। और एक ठीक है है, सही है। अपना क्या कहते हैं, एक है हमारे डॉक्टर जमील की तरह जो अपना क्या कहते हैं सर्जरी करते हैं और उसके अंदर जिद्दोजहद करते हैं और परेशान भी रह रहे होते हैं और फिक्र भी लगी होती है कि जिस मरीज का ऑपरेशन करना है अल्लाह ताला उसको सेहत भी दे और अल्लाह ताला उनको ठीक। उस ऑपरेशन में कामयाब भी दे। तो कमा तो ठीक है। दोनों है, लेकिन एक तरफ जी जो जी सर, कमाई है, एक तरफ जो कमाना उसमें तमाम भी है, उसमें एक ठीक कोशिश जो है ना वो एक मुख्तलिफ तरीके से नजर आ रही है। ठीक है। जज़ाकल्लाह सर, समझ आ गया। आपके पास तो जायदाद है ना अच्छी खासी। चले सर, हमने नहीं बनाई जायदाद, बस चले वो कोई घर है बात जिसमें रह रहे हैं। चले तो वही घर है जिसमें रह रहे हैं बस। चले ये इसी को कहते हैं वो कश्र नफ्सी। गफारा तर्जुमा करें। उसने कुफर किया, नहीं, इनकार किया। वो बख्शा, गफारा अच्छा अच्छा, गाफरा, सॉरी सॉरी। गाफरा, उसने छुपाया, नहीं, उसने बख्शा। उसने बख्शा। वैसे गफारा के एक माना ये भी होते हैं कि किसी चीज को, किसी मैली चीज को छुपा दिया जाए। गफरा के एक माने वो भी होते हैं, लेकिन हम जिस माना में लेते हैं वो बख्शने में लेते हैं। जैसे दुआ ने कहा गफरा, उसने बख्शा। इसी को मैं और थोड़ा तब्दील कर दूं, मैं इसको इस तरह से करूं, इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा। अब इसका क्या माना होगा? मैं बता। जी, इस्तग़फ़रा। उसने बख्शिश मांगी, तलब की। उसने बख्शिश मांगी, उसने बख्शिश तलब की। हम अपनी आम जिंदगी में भी कहते हैं ना इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार। अच्छा, आप कहते कह नहीं इस्तग़फ़ार करो, जबकि है लफ्ज़ क्या, इस्तग़फ़ार भी पढ़ा जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं, इस्तग़फ़ार। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कितने हर्फ एक्स्ट्रा आ गए, 1, 2 और 3। अगर आपने इन तीनों एग्जाम्पल में देखा हो, कॉमन चीज आपको क्या नजर आई है कि बेसिक मादा सब में एक ही था, नून जाल लाम, नून जाल लाम, काफ सीन बा, काफ सीन बा, वैन फारा, वैन फारा, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, इसीलिए फिर इन बाब को हम मजीद फी के बाब कहते हैं, और ये मजीद फी के बाब जो है, इनकी कुल तादाद जो है वो 8 है, जिसमें से 3 बाब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आज जो हम बाब आपके सामने जो पहला बाब शुरू करेंगे, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इंशाअल्लाह ताला हम ये बाब को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड अगर कोई आया कि
ہمارے ذہن میں آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کریں. باب ہم نے شروع کیے ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کے باب ہم نے شروع کیے اور ثلاثی مزید فی کے ثلاثی مزید فی کے کن کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کا واحد مذکر غائب کے صیغے میں جو کہ عموماً جو اب تک آپ نے پڑھا تھا اس میں 3 حرفی جو مادہ ہوتا ہے وہ 3 حرفی مادہ ہی آتا ہے، لیکن کچھ ایکسٹرا اس کے اندر حروف آ جاتے ہیں. تو آج سب سے پہلا جو ہم باب پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے باب افعال. ہم سب سے پہلے باب پڑھیں گے باب افعال. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان تمام بابوں کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. ان تمام بابوں کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی خصوصیات جو باب افعال کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ لازم فعل کو متعدی میں تبدیل کر دیتا ہے. لازم فعل کو متعدی میں تبدیل کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں خرجہ. خرجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خرجہ کا معنی ہوتا ہے وہ نکلا. اچھا یہ جو باب افعال ہے، جس طرح سے باب نون کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ باب نون کا پہلا صیغہ بتائیے. نصر. باب پا کا کیا بنتا ہے؟ فتح یفتح. فتح یفتح. باب ضاد کا کیا بنتا ہے؟ ضرب یضرب. ضرب یضرب. اسی طرح سے باب افعال کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے، جب بھی باب افعال آپ کے سامنے آ جائے 3 چیزیں آپ کے سامنے فوراً آنی چاہیے. اس کا مصدر بہت آسان ہوتا ہے. جو ہم نے ثلاثی مجرد کے مصدر دیکھے تھے ان مصدر کے اندر تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ مصدر کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، لیکن مزید فی کا مصدر جو باب کا نام ہوتا ہے اسی پہ مصدر بنتا ہے. بہت آسان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس کا مصدر بنانا بہت آسان ہوتا ہے. تو 3 چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے فوراً. پہلی چیز اس کا واحد کا اس کا صیغہ، تو اس کا واحد کا صیغہ بنتا ہے افعل. مضارع اس کا بنتا ہے یفعل. آپ نے غور کی مضارع اس کا کس سے بنا ہے؟ پیش سے بنا ہے. نارملی آپ نے جب دیکھا تھا اس سے پہلے تو آپ کو مجہول میں ملا تھا، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ بنتا ہے افعالن یا افعالن. ٹھیک ہے جی. تو لازم فعل کو متعدی کر دیتا ہے. لازم خرجہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ نکلا. یہ لازم فعل ہے نا، وہ نکلنا، وہ نکلا لازم فعل ہے. مجھے اس کو متعدی کرنا ہو تو میں اس کو باب افعال میں ڈالوں گا تو کیا بن جائے گا اس کا صیغہ؟ کیا بنے گا؟ اخرجہ. اور اخرجہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس سے نکالا گیا. اس نے نکالا گیا. کیوں؟ آپ فعل کا ترجمہ کریں نا، ماضی ہے نا. خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا. اچھا ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے میں نے آپ سے کہا، جیسے پہلے ہم نے کیا تھا نزلہ، ایگزامپل میں نے آپ کو دی، نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. کیا ہے وہ یہ ہے کہ لازم فعل کو متعدی کرنا. اس کی جو دوسری جو خصوصیات ہے جو آپ کو ترجمے میں آپ کو لانی پڑتی ہے، جو آپ ترجمے میں جو آپ کو مفہوم ملتا ہے اس کو نوٹ کر لیں. وہ ہے یک مشت کا مفہوم دیتا ہے. یک مشت کا مفہوم سے کیا مراد ہے؟
ایک دم ایک ہی بار. ایک ہی بار. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا انا انزلنا، انزلہ، انزلہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس ایک نے ہی بار. اتارا، اس نے اتارا پورے کا پورا ایک ہی دفعہ، یک مشت ایک ہی دفعہ اتار دیا، ایک ہی دفعہ اتار دیا. اس کی گردان اگر آپ کریں افلا کی، اگر آپ گردان کریں مادہ، اگر میں آپ کو نون زال لام دوں تو کیا گردان کریں گے افلا کے بیس کے اوپر؟ پوری گردان کریں گے. انزلہ انزلہ انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا. انزلنا، انزلنا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے یکمشت اتارا. ہم نے اتارا. یکمشت آپ کے ذہن میں ہوگا، ہم نے اتارا. ایک منٹ بول دیجیے. یکمشت کا ذہن آپ کے ذہن میں رہے گا، یکمشت کا ذہن آپ کے اس میں رہے گا. انا انزلنا، ہم نے اسے اتارا. ہم نے کس کو اتارا؟ انا انزلنا، ہم نے اسے اتارا. اسے اتارا کب؟ فی لیلۃ القدر. ہم نے کب اسے اتارا؟ لیلۃ القدر کی رات میں، پورے کا پورا اتارا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے آسمان سے، یعنی 7ویں آسمان سے اس کو پہلے آسمان پہ اتار دیا اللہ نے، اور پھر وہاں سے پھر وہ آہستہ آہستہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا. اس کی جو تیسری جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگا. فعل مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگا. کیا صیغہ بنتا ہے؟ افعلا یفعلو. نارملی آپ کو علامت مضارع پہ پیش کب ملتی تھی؟ جب مجہول کا صیغہ ہوتا تھا. جب مجہول کا صیغہ ہوتا تھا تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مجہول ہے کہ معروف ہے؟ وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ بھی پتہ چلے گا. یہ اس کی تیسری خصوصیات ہے. اس کا فعل مضارع جو ہوگا علامت مضارع، وہ تم نے اس کو منع کر دیا، میں نے تو اندر سے کافی جاتا ہے. بلکہ آپ اس کو فعل مضارع بنا دیں، علامت مضارع. پہلی پالو تجھے کیا ہو گیا؟ یہ ہوا علامت مضارع معروف، مضموم میں بھی معروف ہو. اس کی تیسری خصوصیات. چوتھی خصوصیات اس کی یہ ہے، یہ دیکھو جو کوئی اللہ فعل امر. چوتھی خصوصیات یہ ہے اس کی کہ جو فعل امر ہوتا ہے، فعل امر میں آپ کو پتا ہے کہ فعل امر کے اوپر حمزۃ الوصل داخل ہوتا ہے. مجھے بتائیں فعل امر پہ حمزۃ الوصل پہ کون سی حرکت ہوتی ہے؟ فعل امر میں حمزۃ الوصل پہ کون سی حرکت ہوتی ہے عموماً؟ سر یہ تیسری پراپرٹی آپ نے کیا لکھائی تھی؟ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں. پراپرٹی میں نے لکھائی تھی علامت مضارع. علامت مضارع ہے نا، جی جی، اس کا کیا علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی، یعنی پیش کے ساتھ ہوگی. صحیح. نارملی تو پیش کے ساتھ نہیں ہوتی نا. پیش کے ساتھ اگر علامت مضارع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا چیز ہے؟ مجہول ہے. مجہول. لیکن اس کے معروف میں بھی ہے، پتہ چلے گا، وہ بھی ہم دیکھیں گے. چوتھی فعل امر پہ حمزۃ الوصل. مجھے بتائیے نارملی اب تک آپ نے جو پڑھا ہے پیش پہ ہوتی ہے، پیش پیش ہوتی ہے اور زیر ہوتی ہے. یہ دیر دیر ہوتی ہے. لیکن باب افعال کے اندر حمزۃ الوصل میں یاد رکھیے گا الف مفتوح کے ساتھ ہوگا، یعنی الف فتح کے ساتھ ہوگا. وہ الف فتح کے ساتھ کیوں آئے گا یہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کتنی
प्रॉपर्टीज हो गई इसकी 1 2 3 4 पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है मजहूल के हवाले से, माजी मजहूल। माजी मजहूल, माजी मजहूल का क्या क्या आपके पास डाई थी? माजी मजहूल की क्या डाई थी जी? फुइला। फुइला, माजी मजहूल की थी फुइला। बाप इफाल के अंदर वो बन जाएगी उफ़इला, माजी मजहूल बन जाएगा उफ़इला। और मुदारे मजहूल की क्या डाई थी सर जी? मुदारे मजहूल की क्या डाई थी सर? वो हो जाएगी, पेश के साथ होगी ना? हाँ, लेकिन क्या डाई थी, याद करें क्या थी? फतह युफ्ताहु, इस तरह हो जाएगा। नहीं, उसकी क्या डाई थी याद है ना आपको? सलासी मुजर्रद में हमने जब किया था, मजहूल की डाई क्या थी मुदारे की? युफ़इलु। सर युफ़इलु ही था। युफ़इलु नहीं, युफ़अलु। युफ़अलु। युफ़अलु, ये क्या है? ये क्या डाई है? युफ़इलु। युफ़इलु है। ये क्या है? युफ़अलु। फर्क कैसे पता चलेगा? एन कलमे से पता चलेगा। अगर एन कलमे के ऊपर फतह होगी तो आप समझ जाएंगे मजहूल है। एन कलमे पे अगर फतह नहीं होगी, ज़ेर होगी, तो आपको पता चल जाएगा ये मजहूल नहीं है, मारूफ है, क्योंकि अलामत मुदारे दोनों की पेश है। अलामत मुदारे दोनों की पेश है। इसका एक और क्रॉस चेक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ जब उसका वक्त आ जाएगा। तो ये बेसिक आप समझे 5 प्रॉपर्टीज को, इसको नोट करें आप अच्छी तरह से। बाब इफ़ाल का पहला सीगा अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, ठीक है। लाज़िम फ़ेल को मुताद्दी कर देता है, यकमुश का मफ़हूम देता है, अलामत मुदारे मारूफ में भी मदमूम होगी। फ़ेल अमर के अंदर हमज़तुल वसल जो है वो अलिफ फतह के साथ आएगा। और दूसरी बात ये कि माजी मजहूल बनेगा उफ़इला की डाई पे, मुदारे मजहूल वही बनेगा जो सलासी मुजर्रद का था, युफ़अलु की डाई, ठीक है जी, युफ़अलु की डाई पे बनेगा। अब आपके सामने कुछ सीगे रखते हैं और उस सीगे की बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने एक एक करके इसके आपने जो चीजें बनानी है, जिस तरह से हमने सलासी मुजर्रद में किया था उसी तरह से आपने करना है। कौन कौन से सीगे बनाने, मादे में आपके सामने रखता हूँ। आपने उसका माजी बनाना है, आपने उसका मुदारे बनाना है, आपने उसका मजदर बनाना है, आपने उसका इस्मुल फाइल बनाना है, और आपने उसका इस्मुल मफऊल बनाना है। ये 5 चीजें आपने अभी बनानी, ठीक है। उसके बाद हम मजीद इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 कॉलम डालें, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको हम एक्सपेंड करके एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज मैंने पहले नहीं कराई है, आप लोगों को इस बार करा रहा हूँ, ताकि इंशाअल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह इससे जरूर फायदा होगा। हर दफा कुछ ना कुछ तब्दीली तो लेके आनी चाहिए, उसका फायदा ही होगा। आपके सामने पहला मादा रखता हूँ, पहला मादा, और मैं चाहूंगा जोहा आप शुरू करें। पहला मादा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दाल खा और लाम, ठीक है। दाल खा और लाम, ठीक है जी। आपने इस दाल खा और लाम से पहला सीगा बनाया, माजी का क्या बनेगा? अदखला। अदखला, मुदारे क्या बनेगा? युदखिलु। युदखिलु। अच्छा, अदखला से पूरी गणना कर सकती है? अदखला, अदखला, अदखलु, अदखलत, अदखलता, अदखलना, अदखलता, अदखलतुमा, अदखलतुम, अदखलती, अदखलतुमा, अदखलतुन्ना,
अदखलतु अदखलना जबरदस्त। मुदारे की भी कर सकती हैं, एक एक से मैं देखना चाह रहा था। मुदारे युदखिल की भी करें। युदखिलु युदखिलानी युदखिलूना तुदखिलु तुदखिलानी तुदखलना युदखिलना युदखिलना तुदखिलु तुदखिलानी तुदखलूना तुदखिलूना तुदखिलूना तुदखलीना तुदखिलीना तुदखिलीना तुदखलानी तुदखल तुदखिलानी तुदखिलानी, एन कलमे पे जेर पड़ी। तुदखलना तुदखिलानी तुदखिलानी तुदखलना ये तुदखिलना तुदखिलना अदखिलु उद उद उदखिलु नुदखिलु उदखिलु नुदखिलु। तो माजी का आपने अगर सीगा बनाया तो माजी का बनाया आपने अदखला, मुदारे बनाया आपने ज़फश युदखिलु। मसदर बनाइए इसका, मसदर इसी फॉर्मेट पे बनना है। किस फॉर्मेट पे? इदखालन इदखालन क्या बन जाएगा? इदखालन। इदखालन का क्या मतलब बनेगा? दाखिल होना दाखिल होना। इदखालन दाखिल होना नहीं, दाखिल करना। दाखिल करना इदखालन दाखिल करना। अच्छा, आपको याद है इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल सलासी मुजर्रद में कैसे बनते थे? फाइल का होता था दाखिल नहीं और नहीं, मदखूल हाँ उसका उसका आपको वजन पता है ना? इस्मुल फाइल का क्या वजन था? फाइला फाइलुन फाइलन और मफूलन मफऊलुन। लेकिन बाब फाल के अंदर जो है ना वजन फाइलुन और मफूलुन नहीं है। बाब फाल मतलब मजीद फी के अंदर चाहे कोई भी बाब हो, उसका इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाने का अपना एक तरीका है, एक ही स्टैंडर्ड तरीका है, सब में अप्लाई होगा, एक ही स्टैंडर्ड तरीका है। जिस तरह से सलासी मुजर्रद में एक ही स्टैंडर्ड तरीका है ना, फाइलुन को आप इस्मुल फाइल को फाइलुन के वजन पर डाल देते हैं, इस्मुल मफूल को मफूलुन के वजन पर डाल देते हैं। लेकिन मजीद फी के अंदर इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल का बनाने का तरीका क्या है वो नोट कर लो। चाहे इस्मुल फाइल हो चाहे इस्मुल मफूल हो, चाहे इस्मुल फाइल हो चाहे इस्मुल मफूल हो, बनेगा किससे? फेल मुदारे के सीगे से बनेगा। किससे बनेगा? फेल मुदारे के सीगे। मुदारे के फेल मुदारे के सीगे से बनाए। ये क्या है आपका फेल मुदारे का सीगा? युदखिलु बनाने के लिए क्या करना है? पहला स्टेप, अलामत मुदारे को ड्रॉप करें, अलामत मुदारे को ड्रॉप करें और उसके ऊपर आप लगा दें। अलामत मुदारे को ड्रॉप करके क्या करना है? मीम लगा लगाना है पेश के साथ। तो युदखिलु की जगह क्या हो जाएगा? ये मुदखिल। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है? एन कलमा लाजमन हालते जर होना चाहिए, देर होना चाहिए। एन कलमे पे क्या होनी चाहिए? देर होनी चाहिए। एन कलमे पे ऑलरेडी देर है, लेकिन आप मिटा के देर लिखें ताकि आपको पता चले आपने तब्दीली की। ठीक है जी। और तीसरा स्टेप क्या करना है? जो लाम कलमा है उसमें तनवीन लगा दें। मुदखिलु दाखिल करने वाला। इस्मुल फाइल बनाना है, क्या करेंगे? सेम पैटर्न रहेगा। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल में फर्क क्या है? ये इस्मुल फाइल है और इस्मुल मफूल में क्या हो जाएगा? एन कलमे पे यहाँ क्या है? जेर है। एन कलमे पे जेर है, तो जी जी वो जबर हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा? वो मुदखलुन।
مدخل داخل کیا گیا, جو داخل کیا گیا. تو یہ چیزیں آپ نے بنانی. تو اسم الفاعل اس کا کیا بن جائے گا؟ اسم الفاعل اس کا بن جائے گا مدخل, اور یہ بن جائے گا مدخل. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. چلے جی, کون آئے گا آگے؟ جی حفصہ آپ آئیں گی. آسان تو مشکل نو, جلدی بتائیں. پھر کچھ بھی دیتے کوشش کچھ کر. بھی دے دیں, چلے زبردست, یہ ہوئی بات. چلے اگر کچھ بھی دینا ہے تو پھر ایسا کر لیتے ہیں. را, واو اور دال. را, وا اور دال. بابا تھا ہاں بنائیے. اس کا ماد ارودا ہوگا. کیا مطلب؟ مادہ, مادہ تو ہی لکھا ہے نا میں نے, را, واو, دال. مادی پہ مادی بنائیے, کیا بنے گا؟ ارودا. ارودا. چلے جی, میں نے لکھ دیا ارودا. ارودا. مجھے ایک بات بتائیے, تبدیلی آئے گی اس میں؟ ہاں آئے گی. سر آپ نے اتنا مشکل دے دیا مجھے. کیوں؟ آپ نے تو کہا جو مرضی ہے دے دیں. آپ نے مجھے خود کہا, میں نے تو پوچھا آسان تو مشکل. آپ نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر, لیکن کریں سر یورویدو بنے گا نا, نہیں یورویدو بنے گا. نہیں, پہلے اس کو تو چھوڑ دیں, پہلے اس کی بات کریں نا. آپ نے اس کو مادے پہ ڈالا نا, آپ اللہ پہ ڈالے نا, آپ اللہ پہ ڈالے تو کیا بنا؟ ارودا بنا. مجھے بتائیے تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ واو آ رہا ہے نا, واو کیا حروف علت ہے؟ جی حروف علت قانون کو یاد کریں نا. حروف علت متحرک, ماں بعد متحرک, ماں بعد ساکن, تو کیا کرتے ہیں؟ ما قبل ساکن, ما قبل ساکن. حروف علت متحرک, ماں بعد حروف ساکن, علت کی ماں بعد متحرک, ماں قبل ساکن. سر ارودا حرکت ہو جائے ٹرانسفر گا. کریں گے, کیا کریں گے؟ حرکت ٹرانسفر کریں گے. ماقبل حرکت ٹرانسفر کرے گا, یہ اپنی حرکت ٹرانسفر کرے گا. تو اور یہ کیا بن جائے گا؟ ارا. اور اس کے بعد کیا کرے گا حرکت ٹرانسفر کرنے کے بعد؟ وہ ڈراپ ہو جو جائے گا. حرکت ٹرانسفر کی ہے اس کے مترادف نہیں, متقابل نہیں, اس کے موافق لفظ میں تبدیل ہو جائے گا, شرط میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیا حرکت ٹرانسفر کی اس نے؟ زبر تو الف بن جائے گا. یہ کیونکہ زبر کی دوستی کس سے؟ ارادہ, تو الف سے. یہ والا سیرا بنائیے, یو فلو پر ڈالیں, کیا بنے گا؟ یو فلو پر ڈالیں, کیا بنے گا؟ یوریدو. بنے گا یرید. یورویدو. ہاں یوریدو. کیا بنے گا؟ یورویدو. یہی والا اپلائی کریں. حروف علت متحرک, ماں بعد متحرک, ماں قبل ساکن. کیا کرے گا؟ حروف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا, ماں قبل, اور وہ خود یا بن جائے گا. ٹرانسفر کی اس نے, اور جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق وہ یا وہ حرف میں تبدیل ہو جائے گا. تو واو زیر کی دوستی کس سے؟ یا سے. یا سے. یریدو, ارادہ یریدو. مصدر بنائیے. مصدر آپ ڈالیں اس میں, دیکھیں اب کاغذ پینسل پکڑے, افعال کے اوپر ڈالیں, دیکھیں کیا بنتا ہے. یہاں بھی آپ کو ایک چینج دکھائیں گے. اراد میں بنے اسی گا. لیے آپ سے پوچھا تھا, آپ کی اجازت سے کیا ہے میں نے, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے آپ کو بہت آسان دے دیتا, لیکن آپ نے کہا فکر ہی نہیں کرنی. میں چلیں بنائیے, دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے, کبھی کبھی گھبرائے نہیں. آپ سیدھا سیدھا جو بھی یہ بیس لائن ہے نا, اس بیس لائن پہ مارٹر ڈال دیا کریں اور اس پہ ڈالا کریں. اب آپ نے اس عالم پہ بنانا ہے, اس عالم کے وزن پر ڈالیں. آپ سیدھا سیدھا الف تو اوریجنل ہے,
ٹھیک ہے, ایک فا کلمہ ہے, ایک عین کلمہ آتا ہے, پھر الف آتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر لام کلمہ آتا ہے. ایسی سچویشن ہے. جی اگر میں اس کو بلینڈ کروں تو اب اس کے اندر آپ فل کر دیں. فا کلمے میں را ڈالنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, حرکت کیا آئے گی, ساکن ہے. عین کلمے میں کیا آ رہا ہے, واو آ رہا ہے. واو واو کے اوپر کیا ہے, فتح ہے. ٹھیک ہے, ایسی ہے. الف جی الف پہ آ گیا, پھر الف ہے, اور پھر لام کلمے میں کیا ہے, دال ہے, دال کے اوپر تنوین ہے. ایسی ہے نا, یہ آ گیا نا, ارباد ہو گیا نا, ایسے ہی بنے گا نا. اب آپ مجھے بتائیں تبدیلی آئے گی, واو متحرک, واو متحرک ہے, ماں قبل کیا ہے, ساکن ہے. ساکن ہے. تو کیا کرے گا, اپنی حرکت ٹرانسفر کرے گا پیچھے. جی اس نے اپنی حرکت ٹرانسفر کی اور کیا کرے گا, خود اس حرکت کے موافق تبدیل ہو جائے گا. خود اس حرکت کے موافق تبدیل ہو جائے گا. تو الف کی دوستی, فتح کی دوستی الف سے, جی یہ الف سے تبدیل ہو. اب آپ مجھے بتائیے, آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں نہیں پڑھ سکتی, کیونکہ کیسے پڑھیں گے, یہ تو بن گیا اراد, ایسے کچھ بن گیا نا. جی تو پھر کیا کرتے ہیں, جب یہ سچویشن ہے, اور یہ سچویشن کب آ رہی ہے, جب باب افعال میں اجوف واوی آ جائے. جب باب افعال میں اجوف واوی آ جائے. اجوف واوی ہے نا, یہ واو آ رہا ہے نا, جی جی اجوف واوی کہلاتا ہے نا, واو آ رہا. جب واو آ جائے, اجوف واوی آ جائے, تو دو الف اکٹھے آ جاتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں, ایک الف کو ڈراپ کر دیتے ہیں. دو الف اکٹھے آ گئے نا, ایک الف کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک الف کو ڈراپ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ایک اسٹیپ کرتے تھے. ایک الف کو ڈراپ کریں گے تو کیا بن جائے گی اس کی شکل, یہ شکل بن جائے گی. اور یہ جو آپ نے اس کو گول تار سے ریپرزینٹ کریں گے, اس کو گول تار سے ریپرزینٹ کریں گے. اس کو لا کر کے اس کو گول تار کے ساتھ ریپرزینٹ کر دیں گے. یہ بن جائے گا ارادت. اس کا پھر کیا بن جائے گا, ارادت. اجوف واوی جب آئے گا, یاد رکھیے گا, اجوف واوی میں ابھی آپ کے سامنے اجوف یائی کا بھی بتاتا ہوں. اجوف واوی اور اجوف یاوی باب افعال میں آئے گا, تو باب افعال کا جو مصدر کا جو فارمیٹ ہے افعالن, اس میں بھی ایک تبدیلی لے کے آئے گا. اجوف واوی میں کیا کرے گا کہ اجوف واوی جب بھی آپ بنائیں گی, آپ ہمیشہ نوٹ کریں گی کہ اجوف واوی جب بھی آپ کا بنے گا, دو الف اکٹھے ہو جائیں گے. تو آپ کریں گی کیا, ایک الف کو آپ ڈراپ کر دیں گی, اور اس ایک الف کو آپ ریپلیس کر دیں گی گولتا سے. اس ایک الف کو آپ ریپلیس کر دیں گی گولتا سے. ایک اور میں ایگزامپل کراتا ہوں, ہم اس کو مکمل کریں ابھی. جی تو یہ مکمل کریں, اگر اس کو اگر مکمل کریں تو یہ بن جائے گا ارادت. اور اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا, کیا کرنا ہے اسم الفاعل میں, علامت مضارع کو ہٹائیں, علامت مضارع ہٹا کے میم پیش کے لگا ساتھ دیں, اور آخر میں تنوین لگا دیں. آخر میں تنوین. ٹھیک ہے, اور اینڈ کا, اور وہ کلمہ کون سا ہونا چاہیے, جی اینڈ کلمہ کون سا ہونا چاہیے, کلمے پہ زیر. اینڈ کلمے پہ زیر ہونی چاہیے. ابھی تو زیر نہیں ہے نا, نہیں اینڈ کلمے پہ زیر ہونی چاہیے. تو پھر کیا بن جائے گا, یہ مرویدن, مریدن. مرویدن. اور یہ کیا بن جائے گا, خبر لگ جائے گا نا, بنے گا تو یہ فعل مضارع سے ہی نا, جو آپ کا فعل مضارع ہوگا اسی سے بنے گا.
ایک اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے اس کو کریں, اب آپ کو کرنا چاہیے اور آپ ہی کریں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک میں سر فعل مضارع جو ہے وہ مریدن نہیں بنے گا؟ فعل مضارع اس کا مریدن بننا ہے, مرید یدن تو بنا ہے, اور فعل اسم الفاعل جو ہے وہ مرید. فائل اور اسم المفعول کہہ رہی ہے. ہاں سوری, اسم الفاعل جو ہے مریدن بنا ہے یا وہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا اسم الفاعل. دیکھیں اس کو کرنا کیا پڑتا ہے, آپ نے این کلمے کے اوپر جو ہے وہ کسرہ آنا چاہیے. این کلمے پہ کسرہ, یہ مریدن بنے گا, مریدن نہیں بنے گا. یہ بنتا کس سے ہے؟ فعل مضارع سے بنتا. مضارع سے, مضارع ہمارا بنا فعل مضارع ہمارا کیا تھا, یریدو تھا نا. جی, یریدو سے آپ بنا دے بس. دو کام کرنے ہیں آپ نے, علامت مضارع کو ڈراپ کر کے میم مضمون لگائیں, اور این کلمے پہ اسم الفاعل میں این کلمے پہ زیر لگائیں, اور اسم المفعول میں این کلمے کے اوپر فتح لگائیں. ٹھیک ہے, یہ والا مادہ کریں آپ ذرا, قاف واو میم صبح. سر اس کا ماضی بنے گا اقوامہ. اقوامہ, اقوامہ سے کیا بنے گا, تبدیلی آئے گی. اقوامہ میں تبدیلی یہ آئے گی, یہ اقامہ بن جائے گا. واو اپنی حرکت ٹرانسفر کرے گا, اقامہ بنا. اور مضارع کا اوریجنل صیغہ بنے گا یقوم, جی, اور اس کا تبدیلی ہو کے بن جائے گا یقیم. یقیم. اور اس کا مصدر بنائیے. سر اس کا مصدر اوریجنل بنے گا اقوامن. کیا بنے گا, اقوامن, اور تبدیلی ہو کے بن جائے گا اقامتن. اقامتن بن جائے گا. کیا بن جائے گا, اقامتن. اس کا اسم الفاعل بنے گا اسم الفاعل میرے خیال میں یہ یا ساکن آ رہا ہے, مجھے اس کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ سر مجھے بھی جو بنے گا نا, اس کے اوپر حرکت ساکن ہی آئے گی, ساکن ہی آئے گی, بنے گا نہیں, بن نہیں سکتا, نہیں آئے گی نہیں. اچھا ایک منٹ کام کریں, اس کو ذرا ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں. یہ جو اس کے ساتھ جو اسم الفاعل اور آ رہا ہے نا, اس کو چھوڑے, میں آپ کو اس کو چیک کر کے بتا دوں, اس سے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چلائیں. اقامہ یقیم اقامت, کیا بن جائے گا اس کا, اس کا اسم الفاعل بنے گا اس کا اسم الفاعل بننا تو یہی چاہیے, مقیم ہی اور بننا چاہیے. مقیم اور مقیمۃ بنے گا وہی, لیکن میں آپ کو ریکنفرم کر دوں گا. میں ایک چیز دیکھ کے, ٹھیک ہے, میں ایک چیز دیکھ کے آپ کو ریکنفرم کر دوں گا. جمیل صاحب موجود ہیں آپ؟ جی جمیل صاحب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہا واو اور یا. سوری, خا فا یا, خا فا یا, افا یا اس کا ماضی بن جائے گا اخ وفا. اخ فا یا, اخفا اخفایا. اخفایا, اخفایا سے بھی تبدیلی آئے گی سر پہ. اگر میں اس کا اوریجنل بناؤں تو یہ بنے گا اخفایا, اخفایا, یہ بنے گا. تبدیلی آئے گی سر پہ, تبدیلی آئے گی. اس میں یہ معطل ہے جی, اور اس میں دونوں حروف علت آ گئے ہیں.
اینڈ پہ. نہیں فا ہے نا, دو حروف علت تھوڑی ایک ہی حروف علت. ٹھیک ہے, ہاں ایک ہی آ گیا. اخفا یا ایک حروف علت آ گیا نا اس پہ اینڈ پہ. کیا بنے گا سر؟ تو اس کا حروف علت آیا ہے لام کلمے میں. لام کلمے میں آ گیا تو یہ لام کلمے ناقص میں ہے. اگر آئے تو اس کو ناقص کہتے ہیں. ناقص کہتے ہیں اس کو. ناقص کا قواعد دیکھیں سر. ناقص کا قواعد یہ کہ حروف علت متحرک کو ما قبل فتح ہو تو حروف علت ساکن ہو جائے میں یا الف میں یا میں تبدیل ہو جائے. مکسورہ اخفا بن جائے گا. یہ بن جائے گا اخفا سے اخفا. مضارع بنائیے سر. مضارع بنے گا یخفیو. یخفیو. یخفیو تبدیلی آئی سر. ہاں جی تبدیلی آئے گی. کیا بن جائے گا؟ یہ اس میں مضموم یا آ گئی ہے جی اور مضموم یا سے پہلے اس میں زیر آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا یخفی بن جائے گا. یخفی بن جائے گا. اس کا مطلب بنائیے سر. مصدر بنے گا اس کا اوریجنل اخفا. بنائے جی اوریجنل اگر بنائے تو کیا بنے گا سر؟ اخفا ین. اخفا ین یہ بنے گا نا. اخفا ین نہیں اخفا ین بنے گا. ایسے ہی بنے گا جی. اخفا ین. تو اس کے اندر بھی یاد رکھ لیجیے حروف علت واو ہو یا یا ہو. حروف علت واو ہو یا ہو, اس کا جب آپ مصدر بنائیں گے تو یاد رکھیے گا مصدر آپ بنائیں گے تو دو الف اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو ایک الف کو ڈراپ کر کے گول تا لگا دیں. اور جب حروف علت جو ہے وہ ناقص یعنی لام کلمے میں ہو, لام کلمے میں ہو, جی پھر کیا کرتے ہیں اس یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس یا کو ڈراپ کر کے حمزہ لگا دیتے ہیں. اخفا. اخفا. یہ دو پوائنٹ جو ہے نا یاد رکھیں, کیونکہ آپ کو قرآن مجید میں ایسے مصدر بہت ملیں گے. جب بھی آپ کو اس قسم کا مصدر ملے گا نا آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا جو مادہ ہے یہ آخر کے اندر یا تھا. اور یا کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھ دوں, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے سر کہ یہ جو واو کلمہ ہے نا, یہ جو واو ہے یہ جب بھی کسی بھی, مجھے بھی کوئی مادہ یاد نہیں آ رہا میرے ذہن میں, ثلاثی مجرد کے اندر جب بھی واو اگر لام کلمے میں آئے گا نا, جیسے مادے کے اندر تھا نا, یہاں تو آپ نے دیکھا واو کلمہ بھی عین کلمے میں آ رہا تھا یا بھی عین میں آ رہا تھا, لیکن اگر کوئی مجھے بھی کوئی مادہ ذہن میں نہیں آ رہا, مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, تو آتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چلے میں آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر ایک مادہ رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, دیکھیں ذا کاف اور واو. ذا کاف اور واو. تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی لام کلمہ حروف علت واو ہو اور مزید فی کے اندر ہو, حروف علت واو ہو مزید فی کے اندر ہو, تو یاد رکھیے گا یہ واو جو ہے آٹومیٹکلی یا میں تبدیل ہو جائے. جب بھی واو کلمہ
لام واو جو ہے وہ لام کلمے میں ہو تو ایسی صورت میں واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. اس کا قانون یاد ہے آپ کو؟ کون سا تھا قانون؟ کیوں تبدیل ہوا؟ نہیں وہ نہیں یاد، مجھے نہیں یاد. حروف سر اس کا قانون تھا کہ جب واو مضموم ہو اور واو سے پہلے زیر یا زبر آ جائے تو واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بھی ہے، مادے کا ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا بھی سمجھ لے کہ واو جب 3 یا 3 سے زائد کلمے کے بعد ہو، یعنی تیسرا یا تیسرے کے بعد اگر ہو تو باب افعال میں تو کم از کم 4 بن جاتے ہیں. باب مزید فی میں تو کم از کم 4 ورڈ کا تو لیٹر بنے گا ہی نا. مزید فی میں تو کم از کم 4 لیٹر کا تو بنے گا ہی. تو جب بھی واو اگر آ جائے گا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا آٹومیٹک. تو آپ سمپل قانون ابھی صرف یہ سمجھ لیں کہ واو اگر مزید فی کے اندر واو اگر لام کلمے میں ہو تو جب آپ اس کو بنائیں تو آٹومیٹکلی اس کو یا میں کنورٹ کریں. اس کو آپ نے سمپلی یا میں کنورٹ کریں اور کچھ نہیں کرنا، سمپل. اور پھر آپ اس کی گردانی کریں. مجھے ابھی کوئی مادہ آ نہیں رہا، ذہن میں اگر آئے گا تو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک دو اور چیزیں رکھتا ہوں، اس میں منہ زبانی کر دیجیے. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں سین لام اور میم. جی فٹافٹ سین لام اور میم. اس کا پہلا بن جائے گا اسلمہ، اسلمہ، ماضی بن جائے گا اسلمہ، مضارع بن جائے گا یسلمو، اور وہ مصدر بن جائے گا اسلامن، اسلامن یا اسلامن یا اسلامن، اور اس میں فاعل بن جائے گا مسلمن، مسلمون. اور اس میں مسلمون. ہاں اب مسلمون یاد ہے آپ نے، ہم نے گردان میں کی تھی مسلمون، مسلمانی، مسلمونہ، جی جی یاد ہے نا؟ مسلمون یاد. ایک فرمانبردار، ایک تسلیم کرنا. جی ایک دوسرا جی مادہ لکھیں، ہا جی لام لام. ہا لام لام کون کرے گا؟ ہا لام لام. 5 منٹ ایسی ہیں آپ لوگوں کے پاس. ہا لام لام. اس کا اوریجنل بنے گا احللا. احللا. اب یہاں پہ 2 لام اکٹھے آ گئے تو یہ آپس میں ادغام کر دیں گے، کیا بن جائے گا سر؟ احلہ بن جائے گا. احلہ. اور دوسرا بنے گا یحللو، اور اس سے یحلو بن جائے گا. یحلو. احلہ یحلو. اس کے بعد احلالن بن جائے گا، احلالن. اور اس کے بعد محللن بن جائے گا، تو بن جائے گا محلن. محلن، اور محللن بن جائے گا، محلن بن جائے گا، محللن. بن جائے گی. جی ایک اور کرے سر جی، کون کرے گا؟ ضاد لام لام. ضاد لام لام. جی دعا آپ کریں گی. ضاد لام لام. سر ڈائریکٹ کروں یا ڈائریکٹ کریں انڈائریکٹ کریں، جیسے کہ گاڑی میں بیٹھ کے کریں، کھڑے ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. سر ادلہ ہو جائے گا، یدلو، ادلالن، مدلو اور مدلن، نہیں مدلن اور مدلن. پہلے کیا ہوا تھا کیا؟ نہیں اوپر والے سے دیکھ کر کر دی. زبردست زبردست. چلیں جی ایک اور کریں، آپ ہی کریں. چلیں دیکھ لیتے ہیں اوپر والے کو دیکھ کے آپ نے کیسے کیا تھا. صاد واو اور با. صاد واو اور با. اصابہ ہو جائے گا، زبردست. یصیبو، یصیبو. اصابتن، اصابتن. زبردست. اس کو فائل کریں. مصیبن اور مصیبون. مصیبت. سر وہ یا ساکن ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور آخری کرے جی، لام قاف اور یا. کون کرے گا؟ لام قاف اور یا. لام قاف اور یا. اس کا بن جائے گا القیا، القا، یلقیو، یلقی، اور القا. القا بن جائے گا اس کا، القا. جی القاء.
حمزہ لگانا ہے آخر میں آپ نے, یا کو ریموو کر اور اسم الفاعل کیا بنے گا, اور اسم مفعول کیا بنے گا؟ ملکین. تو دیکھیں جی باب افعال بہت استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ نے اگر زندگی دی تو نیکسٹ کلاس کے اندر ہم 2 کام کریں گے. پہلے آپ کے ساتھ میں ایک اس کا فعل امر آپ کے سامنے رکھوں گا, فعل امر آپ کے ساتھ ایک کراؤں گا, بلکہ آپ کے پاس ٹائم ہے میں آپ کو بھی کرا دیتا ہوں فعل امر ایک چھوٹا, آپ کو کلیئر ہوگا انشاءاللہ. ارادہ میں رہے کہ اگلی کلاس کے اندر آپ کو سورہ بقرہ کی پہلی 5 یا 6 آیات کرانے کی کوشش سر ٹائم اب نہیں ہو گیا؟ 5 منٹ دے دیں گی آپ, حالانکہ میری ایک اور کلاس ہے آدھے 15 منٹ کے بعد, اوکے تو 5 منٹ اگر آپ دے سکتی ہیں تو دے دیں. کھانا لگ چکا آپ کا ٹیبل پہ؟ نہیں سر وہ دیر ہو گئی. اچھا چلے ٹھیک ہے پھر رہنے دیں, ٹھیک ہے چلے پھر اگلی دفعہ میں کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی نیکسٹ اس پہ کر لیں گے. تو پہلے میں آپ کو ایک اس کا کرا دوں گا, اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا سورہ بقرہ کی جو ہے نا پہلی انشاءاللہ 5 آیات کو دیکھیں گے. تو میں کچھ مادے آپ کو بھیجتا ہوں, اس کی آپ لوگ جو ہے نا صرف کوشش کر کے اس کی 5 چیزوں کو کریں, بلکہ میں اس کے اندر کچھ ایڈیشن آپ کو کر کے دوں گا, وہ بھی آپ ڈالیے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کو ایک چارٹ بنا کے دوں گا اور کچھ مادے لکھ کے دوں گا, تو اس کو بنانے کی. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.